اللہ الرحمن الرحیم. سبق کہاں سے ابھی؟ کتاب القسمہ. کتاب القسمہ شروع کر رہے ہیں بھائی، یہیں سے نا. یہ جمع نصیب شائع فی، یہیں سے جی اس بے وقوف لوگ. منوج سروس. وَإِنْ قِيلَ لَهُ إِنِ اشْتَرَى فُلَانٌ، یہاں سے صحیح ہے بھائی، کتاب الشفا میں ہے. بہت اچھا تکرار کیا آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ. کتنا زبردست تکرار کیا کہ آپ کو پتہ ہے سبق کہاں سے ہے. وَإِنْ قِيلَ لَهُ أَنَّهُ اشْتَرَى فُلَانٌ، یہ گھر احمد کا ہے اور یہ گھر نصیر کا ہے. ٹھیک ہے، احمد یہ گھر بیچ رہا ہے ابراہیم کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی. احمد یہ گھر بیچ رہا ہے ابراہیم کو. جب احمد یہ ابراہیم کو گھر بیچ رہا ہے تو اس نے کہا جی میں احمد کو بیچوں، ابراہیم کو بیچوں گا. ٹھیک ہے، اور بیچ دیا کس کو؟ امیر صاحب کو بیچ دیا. ٹھیک ہے، جب احمد ابراہیم کو بیچ رہا تھا تو نصیر نے کہا تھا کوئی بات نہیں، بیچ دو، کیونکہ ہم دونوں مل کے کھوچا کھوچا کریں. صحیح. لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ ابراہیم کو نہیں بیچا بلکہ امیر صاحب کو بیچا ہے. ٹھیک ہے، تو اب شفیع کو دوبارہ اختیار ملے گا، وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا کہ وہ شفع استعمال کر سکتا ہے دوبارہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے احمد ابراہیم کے ہمسائے کو تو برداشت کر لے لیکن امیر صاحب کے ہمسائے کو برداشت نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے. وَإِنْ قِيلَ لَهُ إِنِ اشْتَرَى فُلَانٌ، کہا کہ خریدا ہے فلاں نے. فَسَلَّمَ، اس نے شفع اس کے حوالے کر دیا. فَبَانَ، تو اس پر ظاہر ہوا کہ أَنَّهُ غَيْرَهُ، کہ یہ کوئی اور ہے. فَلَهُ الشُّفْعَةُ، اس کو حق شفع ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنْ بَاعَهَا، اس نے کیا کیا؟ احمد نے کہا کہ میں بیچ دیتا ہوں لیکن یہاں سے نا ایک زرہ، یہ میں فروخت نہیں کر رہا، ایک زرہ فروخت نہیں کر رہا. تو اب نصیر کو حق شفع حاصل نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ شفع دیوار کی وجہ سے تھا، وہ تو مل نہیں رہی. وَإِنْ بَاعَهَا، اگر اس نے بیچ دیا، إِلَّا زِرَاعًا فِي جانب الشفیع، شفیع کی جانب سے ایک زرہ کو نہیں بیچے تو فلا شفعۃ لہ، تو اس کے لیے شفع. صحیح ہے بھائی. وَإِنْ ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ، دیکھو بھائی ابراہیم نے یہ احمد کا پکا ہو گیا نا بھائی. ٹھیک ہے، یہ والا اس طریقے سے گھر کے اتنے حصے کر دیے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، کتنے حصے کر دیے جی؟ 1 2 3 4 5 حصے کر دیے گھر کے. ٹھیک ہے، گھر کے 5 حصے کر دیے. ٹھیک ہے، اور 5 حصے الگ الگ کر کے وہ بیچ رہا ہے. تو صرف اس حصے میں حق شفع ہوگا، اس کے علاوہ کسی حصے میں حق شفع نہیں ہوگا. وَإِنْ ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ، سہم بنا کے سمن کے عوض میں بیچے تو فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ، تو جار کے لیے جو شفع ہوگا فی السہم الاول فقط، پہلے سہم میں ہوگا بس، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. صحیح ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی اشکال ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہو رہا اشکال؟ اشکال کیوں نہیں ہو رہا آپ کو؟
دیکھو نا بھائی، یہ اس کا ہوا، جب یہ ہوا تو یہ بھی اس کا ہوا، اس میں آ کے شفا ہوا، پھر یہ جب اس کا ہوگا تو اس میں آ کے شفا ہو گیا، پھر یہ تو اس میں آ کے شفا ہو گیا، یہ ہو گیا تو اس میں آ کے شفا ہو گیا. کیوں؟ اشکال نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ زیادہ قریب کا کیا مطلب ہے؟ سارے قریب ہو رہے ہیں نا باری باری. ایک میں آ کے شفا ہوا تو دوسرا، دوسرے میں آ کے شفا ہوا تو تیسرا، تیسرے میں بھی. وجہ یہ ہے نا کہ یہاں تو یہاں امیر صاحب آ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ اس کی بیوی بہت زور زور سے چیختی ہے، اس کے بچے خراب ہو جائیں گے. کسی کی امی ہوتی ہے نا زور زور سے چیختی، ڈاکٹر اوڑے کنا، کیا ہو گیا؟ خیریت ہے؟ کوئی بات نہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. بھائی کیا ہوا؟ خوش ہو گئی؟ اشکال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا اشکال؟ یار دیکھو نا، حق کے شفا ہوا، اس نے دعویٰ کر لیا تو اس کا ہو گیا، تو اب ساتھ والا بھی تو بک رہا ہے. ہاں یہ میرے صاحب، میرے پاس انعام نہیں ہے لیکن یہ تو دے دیتا ماشاءاللہ، کیونکہ ہم پیچھے یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں. سمجھ رہے؟ اگر اشکال ہوتا ہے، یہ اشکال بالکل صحیح ہے، ایسا اشکال ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے بھائی؟ لو جی، وَأَنِ ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ، سہم کو سمن کے عوض میں خریدا ہے. ثُمَّ ابْتَاعَ بِقِیمَتِهَا، ٹھیک ہے، ثُمَّ ابْتَاعَ بِقِیمَتِهَا، اور پھر اس کو خرید لیا اس کی قیمت کے عوض میں. فَشُفَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ، تو جار کے لیے جو سہم اول میں ہوگا اس میں شفا ہوگا فقط، بس. ٹھیک ہے بھائی، بات ہو گئی. وَإِنِ ابْتَاعَ، یہاں پر کون ہے؟ بائی کون ہے بھائی؟ احمد ہے. مشتری کون ہے؟ ابراہیم. اور شفیع کون ہے؟ نصیر ہے. ٹھیک ہے بھائی. احمد اس میں طے ہوا سمن، پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ابراہیم کی تھی فیکٹری کے کپڑے اس کے پاس سستے پڑے ہوئے تھے، تو اس نے اٹھا کے احمد کو کپڑے دے دیے. ٹھیک ہے. اب نصیر نے حق شفا کا دعویٰ کیا، احمد نے بھی چپ کر کے رکھ لیے، کہتا یار کیا یار اس کے سر میں منہ مارے، چھوڑو یار. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ اس نے حق شفا کا دعویٰ کیا. ٹھیک. اب اس نے حق شفا کا دعویٰ کیا تو یہ اس کو احمد کو کپڑے دے گا یا احمد کو سمن دے گا؟ سمن دے گا، کیونکہ طے سمن ہوا تھا. وَإِنِ ابْتَاعَ بِثَمَنٍ، اگر خریدا مشتری نے سمن کے عوض میں، ثُمَّ دَفَعَ ثَوْبًا، پھر اس نے اس کو کپڑے دے دیے. فَالشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ لَا الثَّوْبِ، شفا سمن کے ذریعے سے ہوگا، ثوب کے ذریعے سے نہیں ہوگا. ٹھیک. آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی طریقہ ہے؟ ایک آدمی آیا کہتا ہے یار مولوی صاحب تم کنز پڑھ رہے ہو، میں گھر بیچ رہا ہوں، لیکن یہ جو میرا پڑوسی ہے نا، یہ شفا کا دعویٰ کرے گا، مجھے کھپا دے گا یہ، کیونکہ یہ بندہ پیسے نہیں دیتا، بہت بے ایمان آدمی ہے. آپ بتاؤ نا میں کیسے بچوں اس سے؟ اور آپ کو افغانستان کا امیر بنایا ہوا ہے بھائی، آپ کو افغانستان کا امیر بنایا ہوا ہے. کہ شفا کا دعویٰ تو ہے. ہاں یہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں یہاں کیاری بنائی، یہ کیاری میری ہے. آپ اس کو کہو گے یار تم اپنے گھر کے کونے میں کیاری بناؤ، اور کوئی یہ کیاری میں نہیں بیچ رہا، یہ مجھے بڑی عزیز ہے، میری بیوی فوت ہوئی تھی نا، اس کی مٹی میں نے اس میں ڈالی ہے، قبر کی مٹی. میں مدینہ شریف سے آیا تھا نا، میں نے مٹی اس میں ڈالی ہے، تو مجھے بڑی محبت ہے، میں یہ نہیں بیچ، بقیہ گھر میں تم بیچو. ٹھیک ہے. آپ اس کو ہیلا بتا دیں. اب یہ ہیلا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو ہیلا نکال رہے ہیں یا دوسرے کا حق مار رہے ہیں نا آپ، یہ نصیر کا حق مار رہے ہیں، نصیر بیچارے کا حق مار رہے ہیں نا. اس نے تو
ہاں اس کا حق ثابت ہی نہیں ہوا. جب اس کا حق ثابت ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے بھائی. دیکھو ایک اور چیز ہے، عجیب ہے یار. یکم رمضان کو آپ کے پاس آ گیا 5 لاکھ روپیہ، ٹھیک. اب اگلے یکم رمضان کو آپ کے پاس ہے 10 لاکھ روپیہ، ٹھیک. اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہوگی زکوٰۃ فرض، ٹھیک. فرض ہوگی زکوٰۃ. آپ کہتے ہو آپ نے نصیر کے ساتھ سیٹنگ کی ہوئی ہے، یکم رمضان آنے سے 2 دن پہلے، ٹھیک ہے، 28 شعبان کو آپ نے یہ 10 لاکھ روپیہ نصیر کو ہدیہ کر دیے، ٹھیک. نصیر کو ہدیہ کر دیا، تیرے ہو. نصیر نے قبضہ بھی کر لیا. اب آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 0. 10 لاکھ پورے ہدیہ کر دیے نا. آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 0 روپیہ، ٹھیک. 5 رمضان کو آپ نے نصیر سے سیٹنگ کی ہوئی تھی، نصیر نے آپ کو 10 لاکھ واپس کر دیے. واپس کر دیے. زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے؟ کیسے ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ہولان ہول ضروری ہے، سال گزرنا ضروری ہے. زکوٰۃ فرض ہے؟ ابھی بتاتا ہوں کیسے دو گے تم. ویسے اس نے ہدیہ کا واپس تھوڑی کیا، اس نے ہدیہ کیا، اس نے بھی ہدیہ دیا، کیونکہ اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یکم شوال کو، ٹھیک ہے. اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یکم شوال کو، ٹھیک ہے. وہ یکم شوال کو اس کو ہدیہ دے گا، ٹھیک ہے. یہ 5 شوال کو اس کو واپس ہدیہ کر دے گا. سیٹنگ بنی ہوئی ہے، صحیح ہے. سمجھ رہے ہو؟ خلافت عثمانیہ کے مفتی اعظم تھے شیخ سعود، صحیح ہے. اس کے پاس 11,000 تولہ سونا تھا. مفتی اعظم، ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ 11 مہینے اپنے پاس رکھتا، ٹھیک ہے. 11 مہینے اپنے پاس رکھتا، 12واں مہینہ شروع ہوتے بیوی کو ہدیہ کر دیتا، ٹھیک ہے. 11 مہینے بیوی رکھتی، ٹھیک ہے. 11 مہینے کے بعد وہ اپنے شوہر کو ہدیہ کر دیتی. پوری زندگی اپنے پاس مال رکھا، 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں دی، ٹھیک ہے. مرتد ہو کے مرا، اللہ نے اسلام چھین لیا. ارے مال کی محبت سے کیا کرو گے یار. لو بھائی اب سمجھو. ولا تکرہوا الحیلۃ، کہتے ہیں ہیلا کرنا مکروہ نہیں ہے، لاسقاط شفع کو ساقط کرنے کے لیے، لاسقاط زکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ مکروہ نہیں ہے. یہ مسلک ہے امام ابو یوسف کا. اور امام ابو حنیفہ کا قول وہ اس میں نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح ہے. شفع کے معاملے میں ہم امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کے معاملے میں امام محمد فرماتے ہیں نہیں مکروہ ہے. مکروہ تحریمی کی صراحت مجھے ملی نہیں ہے، بس مکروہ لکھا ہے، ٹھیک. تو ہم زکوٰۃ کے معاملے میں امام محمد کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، صحیح ہے. کیونکہ اس سے غیر کا حق
وہ ہوتا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں حق تو اس وقت ثابت ہوگا جب شرائط پوری ہوں گی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شفا کے اندر تو یہ مجبوری بن سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ میں یہ مجبوری نہیں بن سکتی. سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ جو ہمسایہ وہ بدمعاش ہے تو اس کی وجہ سے ہیلا ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ لینے والا تو بدمعاش نہیں ہوتا نا. اور جس کے پاس سونا ہے وہ غریب تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اب وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تو اپنے آپ کو غریب شو کرتا ہے، تو یہ الگ بات ہے. صحیح ہے بھائی، بات واضح ہے. دیکھو یار، یہ جو گھر ہے نا، یہ گھر احمد کا ہے، ولی اللہ کا ہے، ابو بکر کا ہے، خالد کا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بیچارہ نصیر ہے یہاں پر. صحیح ہے، یہ گھر 4 بندوں کا ہے. ٹھیک، اور وہاں پر نصیر ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں، یہ گھر احمد کا ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ گھر احمد کا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ یہ گھر بیچا ہے ابراہیم کو، خالد کو، سلمان بھائی کو اور سمیع اللہ کو. ٹھیک ہے بھائی، ان 4 کو اس نے یہ گھر بیچا ہے. صحیح ہے. تو اب شفیع کو اختیار ہے کہ نصیر کو اختیار ہے بھلے سے ان 4 کا حصہ خرید لے، بھلے سے اس کا خریدے، اس کا خریدے، اس کا خریدے، اس کا خریدے، یا کسی ایک کا حصہ خرید لے. شفیع کو مکمل اختیار ہے. ٹھیک ہے، بات واضح. اگر شفیع کو یہاں پہ اختیار دیا جا رہا ہے تو اس میں کسی کا نقصان ہے؟ بائع مشتری میں سے کسی کا نقصان ہے؟ بھائی کا کیا نقصان؟ احمد کا کیا نقصان ہے؟ خالد نے اس کو دینے تھے 10,000 روپیہ، ٹھیک ہے، وہ نصیر دے دے گا. کیا نقصان ہے؟ نہیں، وہ تو لے رہے ہیں، وہ اپنا حصہ لے رہے ہیں، وہ اپنا حصہ لے رہے ہیں، وہ اپنا حصہ، وہ اپنا حصہ لے رہے ہیں. صحیح ہے. بھائی مشتری میں سے کسی کا، اگر یہ 3 حصے لے لیتے ہیں تب بھی احمد کو پورے پیسے مل رہے ہیں، اگر وہ 4 حصے لے رہے ہیں تب بھی احمد کو پورے پیسے مل رہے ہیں. بات سمجھ میں آئے گی؟ بات واضح ہے. اب اس کا الٹا کرو. یہ گھر احمد کا ہے اور خالد کا ہے. ٹھیک ہے، نصیر یہاں پہ شفیع ہے. احمد اور خالد دونوں مل کے ابراہیم کو بیچ رہے ہیں. صحیح، احمد اور خالد دونوں مل کے ابراہیم کو بیچ رہے ہیں. تب نصیر کہتے ہیں میں نے خالد کا حصہ لینا ہے، احمد کا حصہ نہیں لینا. میں ہے بھائی. تو مشتری اگر زیادہ ہیں، یعنی اگر یہاں پر نہیں، بائع اگر زیادہ ہیں، وہ مشتری زیادہ، بائع اگر زیادہ ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا حصہ نہیں خرید سکتا. پورا حصہ خریدے گا تو صحیح ہے. ہاں امیر صاحب، یہ غصہ ہو رہا ہے، کہہ رہا میرا نام کیوں نہیں لیا. لو بھائی، نیک محمد کے بھی تو نہیں لیا نا، ایسی بلا وجہ ناراض ہو. وہ صحیح، خالد کہاں سے آ گیا؟ خالد آپ کا نام رکھ لیا، چلو صحیح ہے بھائی. تو بائع اگر متعدد ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا حصہ نہیں لے سکتے. مشتری اگر متعدد ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا حصہ لے سکتے ہیں. وَأَخْذُ حَظَّ الْبَعْضِ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي، شفیع جو ہے مشتریوں کے تعدد میں سے کسی ایک کا حصہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. لا بتعدد البائع، لیکن بائع اگر متعدد ہیں تو ان کا حصہ نہیں لے سکتا. صحیح ہے بھائی. لو بھائی دیکھو، یہ جو گھر ہے نا، یہ جو گھر ہے، یہ گھر ایسا ہے کہ غیر مقسوم ہے. غیر مقسوم کا کیا مطلب ہے؟ غیر مقسوم کا معنی ہے کہ گھر پورا ہے، دروازہ ایک ہے، ٹھیک ہے، کچن بھی ایک ہے، باتھ روم بھی ایک ہے، 2 کمرے ہیں. سمجھ گئے؟
یہ گھر غیر مقسوم ہے، صحیح ہے۔ اب احمد نے یہ گھر ابراہیم کو بیچا، احمد کا گھر ہے، اس نے ابراہیم کو بیچا، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم اور احمد تو ایک بیڈ پہ نہیں سوئیں گے نا، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا؟ آدھا بیچا، کہ بھائی آدھا بیچ رہا ہوں، آدھا میرے پاس رہے گا۔ تو ایک کمرہ احمد کا ہو گیا، ایک کمرہ ابراہیم کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ غیر مقسوم گھر کی بیع ایسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب کچن بھی ساتھ استعمال کریں گے، باتھ روم بھی ساتھ استعمال کریں گے، دروازہ بھی ساتھ استعمال، ایسا نہیں کہ احمد ابراہیم کے لیے یہاں نیا دروازہ کھولے گا، اس کے بعد لیٹرین بنائے گا، اس کے بعد کچن بنائے گا، نہیں بیٹا تو یہاں پر رہے، سمجھ رہے ہو؟ تو غیر مقسوم گھر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب غیر مقسوم ادھر پیچھے بیٹھا ہوا تھا نصیر، کہتا تیری خیر ہے، چھوڑے گا نہیں تیرے کو، مڑا تو کیا سمجھتی ہے میرے کو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ابراہیم والا حصہ خرید سکتا ہے، احمد کا حصہ نہیں خرید سکتا، سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلب ہے وَإِنِ اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ، اگر خریدا ایک آدمی نے دارن ایک ایسا گھر غیر مقسوم جو کہ غیر مقسوم ہے، تو اخذ الشفیع حظ المشتری بقسمتہ، جو مشتری کو اس کی قسمت ملے گی، حصہ ملے گا، اس کا حصہ وہ خرید سکتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ دیکھو بھائی، یہ گھر ہے احمد کا، یہاں جو نصیر رہتے ہیں نا، یہ احمد کا عبد معذون ہے، ٹھیک ہے۔ اور عبد معذون کے ساتھ ساتھ یہ مدیون بھی ہے، احمد کا مدیون بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ عبد معذون ہے تو یہ اپنا گھر خرید سکتا ہے، مال تجارت کے لیے گودام بنا سکتے، سب کچھ کر سکتے۔ اس نے اپنا گھر خریدا ہوا تھا، اب یہ اپنا گھر بیچ رہا ہے کس کو؟ نصیر کو نہیں چھوڑو یار، ابراہیم کو۔ ابراہیم عبد معذون ہے اور یہ عبد مدیون بھی ہے۔ اب یہ اپنا گھر جو ہے، ابراہیم جو ہے وہ اپنا گھر بیچ رہا ہے کس کو؟ ہے نصیر نہیں ہے، چلو جی آج ذبیح اللہ کو بکواتے ہیں، چلو جی، چلو آج تھوڑا سا لمبا کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ابراہیم اپنا گھر ذبیح اللہ کو بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو احمد جو ہے اس میں حق شفا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ احمد اس میں حق شفا، اگرچہ یہ اس کا غلام ہے لیکن معذون ہے اس لیے کر سکتا ہے، ٹھیک۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح احمد اگر ذبیح اللہ کو بیچتا ہے تب بھی ابراہیم اس کے اوپر حق شفا کا دعویٰ کر سکتے، دونوں ایک دوسرے پہ حق شفا کا دعویٰ۔ وَلِعَبْدِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ، عبد معذون جو کہ احمد کا مدیون بھی ہے، کہتے ہیں الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ سَيِّدِهِ، یہ اپنے آقا سے شفا لے سکتا ہے، وَعَكْسِهِ كَعَكْسِهِ، جیسا کہ آقا اپنے غلام کا لے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ جائے گا پنجاب بینک، وہاں سے کرتا ہے، مدیون ہے تو دوبارہ مزید مدیون نہیں بن سکتا، بن سکتے نا یار، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ بطور مثال اس کا گھر پیچھے ہے، اگر اس کو یہ والا گھر مل جائے گا تو یہاں دروازہ بنا لے گا، ٹھیک ہے، یہاں گاڑیاں آنا شروع ہو جائیں گی، سامان لے کے جانا شروع ہو جائیں گے، اس کی تو بکری ہو جائے گی، پھر اس نے قرضہ اتارنے 1 سال میں 2 مہینے میں اتار دے گا، سمجھ رہے ہو؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، صحیح ہے بھائی؟ بات واضح ہے؟ یہ گھر ہیں دو، ٹھیک ہے، یہ گھر احمد کا اور یہ گھر ابراہیم کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ گھر ہے نصیر کا، ٹھیک ہے بھائی۔ اب کیا ہوا؟ نصیر کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال ہے۔ کاکے مننے فیڈر پیتے ہو؟ 5 سال، ٹھیک ہے، اس کی عمر 5 سال ہے، ٹھیک۔ اب احمد یہ گھر بیچ رہا ہے کس کو؟ ابراہیم کو بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نصیر کا وصی، والد، وکیل، ان تینوں میں سے کوئی بھی کہتا ہے ہاں بیچ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ
نصیر کی طرف سے ہو جائے گا، نصیر کی طرف سے حوالگی ہو جائے گی. وصح تسلیم الشفاعتی، تسلیم شفا کا دینا، شفا کو حوالے کر دینا، من الاب والد کی طرف سے، والوسی وسی کی طرف سے، والوکیل وکیل کی طرف سے، سب کی طرف سے صحیح ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. بس جی ہم یہاں تک پڑھیں گے. ششمائی کا امتحان ہے، آپ لوگ اس کی تیاری کریں.